محبوب۔ السلام علیکم ویورز۔ چند دن پیشتر مجھے کسی ویور کا میسیج ملا کہ میں کسی لڑکی سے شدید محبت کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بات کرنا تو درکنار میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں ہر طرح سے اس کو اپنی محبت کا یقین دلا چکا ہوں، لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کے گھر رشتہ بھی بھجوایا ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے منع کر دیا ہے۔ فاخرہ شاہ، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ مرنے سے پہلے میری آخری خواہش ہے کہ آپ یاسمین سے بات کریں اور اسے بتائیں کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اس سے اجازت لے دیں۔ ویورز، پہلے تو میں نے اس شخص کے میسیج کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر موجود کانٹیکٹس کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے وہی چہرہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے یا جعلی آئی ڈی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے لڑکی کے والد کا فون نمبر بھیج کر کہا کہ آپ لڑکی کے والد سے بات کر لیں اور میرے بارے میں بتائیں۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ آپ صبر سے کام لیں اور یاسمین کے چہرے کے بجائے اس چہرے کے بنانے والے پر غور کریں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور اسی نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ ویورز، مثنوی روم میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجنوں لیلا کے فراق میں دیوانوں کی طرح پھرتا تھا اور شہر کے نوجوان اور بچے اس پر پتھر پھینکتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک مرتبہ بادشاہ وقت ہارون الرشید نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے حکم دیا کہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کس قدر حسین عورت ہے کہ جس کے عشق میں مجنوں مارا مارا پھرتا ہے۔ جب لیلا نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو ہارون الرشید حیرت زدہ رہ گیا کہ لیلا کالے رنگ کی عورت تھی۔ ہارون الرشید نے مجنوں سے کہا کہ تم اس عورت کے عشق میں دیوانے ہو گئے ہو، میں تمہاری شادی اس سے زیادہ حسین عورت سے کرواؤں گا۔ مجنوں نے جواب دیا کہ اے بادشاہ وقت، تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ جس سے تم اس کا حسن دیکھ سکو۔ لیلا کا چہرہ وہ پیالہ ہے جس سے میں اللہ کی معرفت کی شراب پیتا ہوں۔ میں اس کو نہیں بلکہ اللہ کے جلوے اور کیفیات کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کے عشق نے مجھے عشق حقیقی سے روشناس کروایا ہے۔ ویورز، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انتہائی لطیف پیرائے میں فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ وہ پیالہ تھا کہ جس سے زلیخا شراب معرفت پیتی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عشق کے جلوے دیکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جدھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزرتی تھی وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزریں گے، اور اس کا دل اسے اس بات سے باخبر رکھتا تھا۔ دوسری جانب اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی معرفت الہی کا سبب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی نظر بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ختم ہو گئی تو بیٹے کی قمیض ان کے چہرے پر ڈالنے سے ان کی آنکھوں کی بینائی معجزاتی طور پر واپس آ گئی۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ابھی راستے میں تھی تو سورہ یوسف کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ ویورز، یہ سارے معجزے انکنڈیشنل لو کے ہیں،
ایسی محبت جو کہ ہر طرح کے نفع و نقصان سے بالاتر ہو کر کی جائے، جس میں محبت کرنے والا صرف دینا جانتا ہے اور وہ لینے کے عمل سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگوں اور سچویشنز کو کنٹرول کرنے کی بجائے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس اور ایگو کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی روحانی ترقی یا اویکننگ کا پروسیس ہے۔ یہ بارگاہ الہی میں مقبول عمل ہے۔ انکنڈیشنل لو ہی عشق حقیقی کا راستہ ہے، اور اسی سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم کے احسن القصص کا حصہ بنتا ہے۔ ویورز، انسان اور شیطان میں بنیادی فرق محبت کا ہے۔ ابلیس محبت سے محروم تھا۔ وہ اللہ کے مقربین میں سے تھا، لیکن حسن آدم سے بے خبر تھا۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کی محبت کا دعویٰ محض نفس کا دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے۔ ابلیس اور اس کے چیلے انسان کی محبت سے محروم ہیں، اس لیے ملعون قرار دیے گئے اور رحمت سے مایوس ہوئے۔ انسان سے محبت اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے۔ محبت کم ظرف اور کوتاہ نظر لوگوں کا کام نہیں، یہ بلند نظر اور عالی ظرف لوگوں کا کھیل ہے، اور یہ دولت خوش نصیب لوگوں کے ہاتھ لگتی ہے۔ اس زندگی میں جسے محبوب مل گیا ہو، اسے سب کچھ ہی حاصل ہو گیا۔ خدا کا محبوب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ خدا جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے گداؤں پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ ویورز، رود کوثر چینل کا تھیم ہی یہ ہے کہ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو، خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ جب آپ خود سے محبت کریں گے تو ہی آپ اللہ کو پہچان پائیں گے۔ جب اسے پہچان لیں گے تو آپ کو ہر بات کی حکمت بھی خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اپنی ذات کی گتھیاں سلجھائے بغیر ہم آگے کا سفر خوش اسلوبی سے طے نہیں کر سکتے۔ ویورز، اگر ہم لفظ پہچان پر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہم اسی کو پہچانتے ہیں جسے ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ کسی جاننے والے شخص کو دیکھ کر ہم دور سے پہچان جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ عالم ارواح میں تخلیق کے ساتھ ہی چند ارواح کے درمیان انس و محبت پایا جاتا ہے۔ جب وہ ارواح اس دنیا میں بھی آتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ انس محسوس کرتی ہیں۔ ایک کشش ہوتی ہے جو ان کے درمیان محسوس کی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کو یقیناً وہ ویور سن رہے ہوں گے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ مایوسی یا پریشانی کی بات نہیں، آپ خود سے محبت کریں، اپنے لیے پازیٹیو تھنکنگ کریں، خود کو فطرت سے قریب کریں، اور اس کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ اللہ کا ذکر کریں تاکہ دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ خود کو ڈسپلن کرنے سے بھی انسانی روح خوش ہوتی ہے۔ ویورز، بجائے اس کے کہ انسان سوچے کہ کس کی انگلی پکڑ کر چلوں، اس کا ایک روشن پہلو بھی ہے کہ میری 10 انگلیاں ہیں۔ 10 لوگ میری یہ انگلیاں پکڑ کر زندگی گزار سکتے ہیں، تو میں وہ ایفرٹ کیوں نہ کروں
कि लोग मेरी उंगली पकड़ कर चलें, मैं किसी को सहारा ऑफ़र कर दूं, कि वो मुझे दोस्त समझकर भरोसा करके अपने दुख दर्द मुझसे शेयर कर लें। तो इससे मेरे अंदर एक अजीब तरह की खुशी पैदा होगी कि लोगों के लिए मैं एक ऐसा सोर्स बन गई हूँ कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। उनको खुशी से जाते हुए देखकर वो जो खुशी मेरे अंदर आएगी, बहसीते इंसान के वो बहुत वैल्यूएबल है, उसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कि तवज्जो तलब है कि लोगों को अपनी उंगलियां ऑफ़र करने से पहले मुझे अपने अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, कुर्बानी का जज्बा पैदा करना पड़ेगा, और वो रब को बहुत पसंद है। लव योरसेल्फ एंड स्प्रेड द लव। खुद से मोहब्बत करें और मोहब्बत फैलाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।